اب ان میں سے خاص طور پہ سورہ بقرہ جو ہمارے زیر مطالعہ ہے اس کے بارے میں چند باتیں نوٹ کر لیں۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ ہجرت کے بعد نازل ہونے والی پہلی سورت ہے۔ اگرچہ اس سورہ مبارکہ کا نزول اس طور سے نہیں ہوا ہے کہ پوری سورت ایک مرتبہ نازل ہو گئی ہو، ویسے بھی حجم کے اعتبار سے قرآن حکیم کی عظیم ترین سورت ہے، اور اس کی عظمت صرف حجم کے اعتبار سے نہیں ہے، بعض اور دیگر پہلوؤں سے بھی ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے جو جامع ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا گیا، لِكُلِّ شَيْءٍ سِنَامٌ وَسِنَامُ الْقُرْآنِ سورۃ البقرہ، ہر شے کی ایک چوٹی ہوتی ہے اور قرآن کی چوٹی سورہ بقرہ ہے۔ تو اس پہلو سے نوٹ کر لیجئے کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے تھوڑے تھوڑے وقفے سے مختلف آیات نازل ہوئی ہے، ہجرت کے فوراً بعد سے لے کر اور غزوہ بدر کے متصلاً قبل تک۔ اگرچہ سورہ بقرہ کے علاوہ غزوہ بدر سے قبل سورہ محمد بھی نازل ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا دوسرا نام سورۃ القتال بھی ہے، لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر وہ آیات جو ہجرت کے بعد سے لے کر اور غزوہ بدر سے متصلاً قبل تک نازل ہوئی ہیں وہ اس سورہ مبارکہ میں جمع کر دی گئی۔ چند استثناءات اگرچہ ہیں، سود سے متعلق جو ہے، حرمت ربا سے متعلق جو آیات ہیں آخری، وہ سن 9 ہجری میں نازل ہوئی، لیکن انہیں اس میں شامل کیا گیا ہے۔ اسی طرح 2 آیات جو آخری ہیں اس سورہ مبارکہ کی، وہ در حقیقت زمین پر نازل نہیں ہوئی بلکہ شب معراج میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفے کے طور پر عطا ہوئی۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں سے لے کر یہ 2 آیات جو ہیں آخری سورہ بقرہ کی۔ اس سورہ کے مضامین کا تجزیہ جو ہے اس کے اعتبار سے شاید آپ کو یاد ہو، بہت سے حضرات کو میں نے اسے ایک عنوان دیا ہے، نام جو ہے تجویز کیا ہے سورۃ الامتین۔ یہ 2 امتوں کی صورت ہے، یعنی اس میں ایک تو جو سابقہ امت مسلمہ تھی بنی اسرائیل، ان سے خطاب ہے، اور ایک جو موجودہ امت مسلمہ ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے خطاب ہے۔ چنانچہ اس کے 2 حصے ہیں بالکل واضح اور نمایاں طور پر، تقریباً مساوی کہا جائے گا، اس لیے کہ تعداد کے اعتبار سے فرق ہے۔ پہلے حصے میں آیات 152 ہے، اگرچہ رکوع 18 بنتے ہیں۔ دوسرے حصے میں آیات 134 ہے، اگرچہ رکوع 22 بن جاتے ہیں۔ تو گویا کہ تعداد آیات کے اعتبار سے پہلے حصے میں زیادہ ہے اور رکوعوں کی تعداد کے اعتبار سے نصف ثانی میں زیادہ ہے۔ تو متوازن طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ 2 حصوں میں تقریباً منقسم ہے۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں تو ہم نے وہ حدیث قدسی پڑھی بڑے اہتمام کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو، چونکہ نماز سے وہاں مراد ہم تفصیل سے یہ چیزیں دیکھ چکے ہیں، مراد سورہ فاتحہ ہے، میں نے اپنے اور اپنے بندے کے مابین 2 برابر حصوں میں تقسیم کر لی۔ تو کچھ اسی کا سمجھیے کہ عکس ہے، پرتو ہے۔ سورہ فاتحہ کی فوراً بعد چونکہ سورہ بقرہ آ رہی ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے 2 نصفین میں تقسیم کیا ہے۔